جو PMA میں سوئی نلکی دھاگا جو لے کے گیا نا وہ بھی آئے ہیں واپس. میں کہا سلمان آپ ہی نہیں آئے, ہر چیز آئی ہے. تو اتنی سنبھال کے چیزوں کو رکھتا تھا, سامان پیک کر کے وہ سٹور میں رکھ کے گیا جب آپریشن پہ گیا پنڈی, کیونکہ وہ ادھر تھا نا ٹیکسلا میں, تو گھر نہیں لے کے آیا, سامان ادھر جمع کروایا. تو مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ مما چیزوں کو زیادہ محفوظ رکھنا ہو تو کیسے رکھتے ہیں. تو میں نے کہتا میرا سامان بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا پھر کارٹن لے لو. تو ان میں فنائل کی گولیاں رکھ کے اخبار رکھ کے, تو اسی ترتیب سے ساری چیزیں اتنی اچھی پیکنگ کی ہوئی. وہ جب شہادت کے بعد آیا سامان, تو وہ جب پہلے کتنے دن کھولا ہی نہیں, پھر جب کھولا تو ایک ایک چیز کے ساتھ ایک ایک یاد تھی کہ کتنے پیار سے سنبھال کے وہ ساری چیزیں. ادھر تو اس نے یونیفارم بھی نہیں پہننا تھا, شلوار قمیض پہننی تھی, تو بس وہی لے کے گیا. باقی سارا سامان اپنا ادھر سٹور روم میں پیک کروا کے رکھ کے گیا. بڑی خوبصورت داڑھی انہوں نے رکھی ماشاءاللہ, اور بڑی سجی چہرے پر. تو یہ کیا ان کو تبدیلی کس طرح آئی؟ ایک کیڈٹ جو ہوتا ہے وہ تو بڑا ویل ڈریس ہوتا ہے, کس طرح ان کو؟ نہیں, جب وہ آپریشن پہ گیا نا تب اس نے داڑھی رکھی ہے. جب کوئٹہ بھی گیا آپریشن پہ تب بھی اس نے داڑھی رکھی تھی, پھر اس کے بعد ختم کر دی. جب یہ لاسٹ آپریشن پہ گیا تب اس نے مونچھیں داڑھی رکھی, اور پھر یہ چھٹی گزار کے جب گیا تب یہ وعدہ کر کے گیا مما اب میں نے یہ داڑھی نہیں اتروانی. سب کو کہہ کے گیا یار اب میں نے مستقل داڑھی رکھ لیا, مونچھیں داڑھی رکھ لیا. بہن ایسے مذاق کرتی تھی تیری مونچھیں کٹوا دینی ہیں پاپا سے کہہ کے, یہ کرنا. وہ کہتا تھا نہیں مما اس کو سمجھائے میں نے اب داڑھی ایسی ہی رکھنی ہے. پھر اس کے 13 دن بعد تو ویسے ہی شہید ہو گیا جب ہم سے مل کے گیا. 13 دن کے بعد اس 14 شہادت ہو گئی ہے. تو آپ نے بتایا کہ بہاولپور اور ADC رہے ادھر کینٹ میں, تو اس دوران کو ہمارے ساتھ یادیں شیئر کیجیے. کافی یہ ظاہر سال بنتے ہیں, تو اس میں کوئی اہم واقعہ جو شیئر کرنا چاہیں؟ بس اس میں یہ تھا کہ جب بھی سلمان بہاولپور بھی رہا نا تو کھانے اس کو پسند تھے, تو وہ بہت سارے نا کھانے بنوا کے پیک کروا کے فریز کروا کے تو وہ لے کے جاتا تھا. پھر جو سب دوستوں کو نا اکٹھے کرنا. دوسرا یہ کہ اس کے کمرے میں نا ہم نے AC لگوایا ہوا تھا سلمان, تو سارے دوستوں کو نا رات کو اکٹھا کر لینا. دن کو چیکنگ ہوتی ہے تو بیڈ وغیرہ اٹھا دینے, میٹرس بچھا کے 4-5 دوستوں کو ادھر اکٹھا کرنا, کھانا کھلانا, پھر ساتھ ساتھ پکچر بھیجتے جانا کہ مما آج ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں, آج یہ کھانا کھا رہے ہیں. تو بڑا خوش ہو گئے, دوستوں سے بات کروانی, ویڈیو کال کرنی کہ آج ہم یہ چیز کھا رہے ہیں, یہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بس کھانے پینے کا اس کو یہ تھا. حتیٰ کہ بہاولپور میں رہتا تھا, عام ادھر ہوتے تھے, ہم لاہور سے لے کے اس کو بھیجتے تھے. اس کو جو چیز پسند ہوتی تھی اس کے فادر اس کو پیک کروا کے تو بھیج دیتے تھے بس پہ ڈیوو پہ, تو آگے سے بندہ آ کے لے جاتا تھا. پھر ملنا تھا, اتنا خوش ہونا, سب دوستوں کو کھلانے پلانے میں وہ بڑا خوش تھا. اسی طرح جب وہ ٹیکسلا میں رہا ہے تو تب بھی ایسے ہی تھا کہ مما ڈھیر سارے کھانے بنا دیجیے, میرے میجر صاحب ہیں, یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے. تو جو چیز کھانی پسند کرنی, تو وہ اسی طرح بس یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری چیزیں لے جاؤں, سب کو اکٹھا کروں, کھلاؤں. تو جب ادھر ADC تھا تو تب اتنی ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہوتی, تھوڑا سا نا ویٹ بڑھ گیا. تو چھٹی آیا تو میرے اس کے فادر نے کہا کہ یار یہ آفیسر لوگ تو ایسے نہیں, میں تو اتنے سال سروس کی ہے تو میں نے نہیں بڑھنے دیا, تو آپ نے یہ کیا کر. تو جان کے مذاق کرنا, اس کو نا کھانے کا بہت شوق سے, 3 کے بجائے 4 ٹائم کھاتا تھا. تو انہوں نے کہا یار یہ کھانا کم کر دو. کہتے لو جی پاپا یہ بھی کھانا بھی بند کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ٹھیک ہو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. تو ادھر آپریشن کے آپ کو پتہ ہے کہ ادھر تو جو کھانے کے مسئلے ہوتے تھے, دور تھے, دور بیابانوں جنگلوں پہاڑوں پہ, تو ادھر تو تھوڑا ہی ملتا تھا جس طرح بھی ہوتا تھا. لیکن وہ خوش تھا ادھر بھی آپریشن پہ بھی. تو روزانہ ادھر جب آپریشن پہ چلا گیا تو روزانہ کال کرنی, جس دن نہ آنی. ظاہر ہے میں اس وقت لاہور میں اکیلی تھی, میرے ہسبینڈ جو تھے وہ سرگودا میں, بیٹی میری باہر تھی, تو لاہور میں ہی تھی. تو مجھے فون آ جانا تو میں پہلے ہی ہیلو کہہ کے تو میں بسم اللہ کرنی. میں نے کہا شکر ہے سلمان آپ کی آواز سنی. تو اس نے فوراً کہنا مما پھر فون بند کر دوں. میں نے کہا نہیں بات کریں. تو بہرحال ٹائم ہونا تو پھر آدھا گھنٹہ بھی بات کرنی. لیکن یہ ہے کہ جب تھوڑا ٹائم ہونا تو پہلے ہی بتا دینا مما بس آپ کو آواز سنانی تھی, سنا لی ہے, تو فوراً فون بند کر دینا تھا. میں اسی پہ شکر کرنا کہ شکر ہے سلمان کی آواز سن لی ہے. پھر جیسے ہی سلمان کے حالات معلوم ہونے کے ٹھیک ٹھاک ہے, پھر بیٹی کو کال کر کے بتانا, اپنے میاں کو بتانا کہ سلمان ٹھیک ہے, اس کی کال آ گئی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. تو اسی طرح ٹائم پیریڈ جو 4 ماہ گزرے, پھر لاسٹ ٹائم وہ 10 دن کے لیے گھر بھی آیا. تو وہ بھی بڑے ایک یادگار دن تھے کہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہا ہے. کمرے میں کام کر رہی ہوں کمرے میں ہے, کچن میں کام کر رہی ہوں کچن میں ہے, باہر نکلے ہیں تو ساتھ ہی اکٹھے گئے ہیں, 1 منٹ نہیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے. تو وہ بڑا ٹائم پھر شکر ادا کرتی ہوں کہ چلو اتنا ٹائم جو رہا ہے فادر کے ساتھ نہیں گزار سکا, ان کی تو آدھا گھنٹہ
بھی ٹوٹل ملاقات آخری دفعہ نہیں ہوئی، لیکن میرے ساتھ وہ 10 دن رہا ہے، تو وہ اچھی یادیں ہیں بڑا وہ. لیکن یہ تھا کہ ہر روز مجھے رات کو ایک ویڈیو کسی شہید کی دکھاتا تھا کہ مما یہ شہید ہو گیا ہے، فلانا شہید ہو گیا ہے، یہ شہید ہوا ہے، اس کی ماں نے نفل پڑھے ہیں. تو میں کہتی تھی، میں نے کہا سلمان جب بیٹا شہید ہو جب وہاں اس وقت کیا یاد رہے گا کہ کیا کرنا. کہتا ہے نہیں نہیں، یہی شہادت کے رتبے ہوتے ہیں کہ اندر سے اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے. تو وہی میں نے کہا میں ایسا ابھی نہیں سوچتی، میں تو آپ کی شادی کرنا چاہتی ہوں کہ بھئی جیسے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اب کرنی بھی تھی، ظاہر ہے اس کی ساری چیزیں ریڈی تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو دوسری سائڈ پہ لے کے جانا تھا، شہادت دینی تھی. تو بس پھر اسی طرح ٹائم گزر گیا اور چلا گیا. جاتے ہوئے ملا بڑا اچھا، تو میں نے کہا اس کی ہائٹ زیادہ تھی تو میں ملی تو میں نا اس کا ماتھا نہیں چوم سکی. تو ایک دم اس نے بیگ گاڑی میں پھینکا تو نیچے زمین پہ بیٹھ کے کہتا لو جی اب کر لے پیار. وہی ابھی تک اتنے سالوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ماتھا چوما، گلے لگایا، داڑھی کو ہاتھ لگایا اس نے، دونوں ہاتھ میرے چومے، تو پھر دوبارہ گلے لگایا. پھر گاڑی میں بیٹھا ہے تو ہاتھ ہلا ہی رہا ہے. تو بس پھر ہمارا گلی کے نا 2 گھر ہی آتے ہیں تو ٹرن ہو جاتا ہے، تو بس ہاتھ ہلاتے ہلاتے ہی غائب ہو گیا. روٹین میں بھی ایسے ہی چھٹی گزارتے تھے کہ جو آخری چھٹی آپ نے بتایا کہ مرد گھر میں جو آخری گزار کے گئے ہیں اس میں زیادہ وہ ان کو کوئی فرق تھا باقی چھٹیوں میں اور اس میں یہ تھا نا بڑا مطمئن تھا. باقی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان کو تو شکر الحمدللہ. جب تک وہ زندہ تھے تب بھی ہمارے لیے بڑا فخر تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو اور بھی فخر دے گئے. اب ہماری پہچان ہمارے بچوں سے ہے. اب یہ نہیں ہمیں کہتا کہ یہ ان کی مسز ہیں یا ان کی مدر، ہمیشہ کہتے ہیں شہید کی مدر ہے، سلمان کی امی ہیں. تو شکر الحمدللہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا. اب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو بہتر سے بہتر کر سکے. اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ میں تو اپنی شہدا فیملی کو جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں. میری تو زندگی کا مشن ہی یہی ہے. میں اپنی فیملی والوں کو ٹائم نہیں اب اتنا دیتی جتنا میں شہدا فیملی کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہوں. کو ملوں، جو کوئی لیٹسٹ شہید ہوتا ہے اس فیملی سے ملوں، اس کو جا کے حوصلہ دوں، کیونکہ ہم بھی اسی سچویشن سے گزر چکے ہیں. باقی ظاہر ہے ان کی یادیں ہیں بچوں کی، گھر میں اور کوئی ہے نہیں. بیٹی اس کی جو بہن ہے سلمان کی وہ باہر ہوتی ہے، ادھر گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، تصویروں سے باتیں کرتی ہوں. تو لیکن اس لیے کہ مجھے آج تک یاد نہیں ہے. میں ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتی ہوں نا تو ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ کھاتے ہیں. تو میں بیٹھے بیٹھے سوچتی رہتی ہوں کہ کبھی مجھے سلمان کی کوئی ایسی بات یاد ہے کہ سلمان کبھی غصے سے میرے سے بات کی ہو یا کوئی ضد کی ہو. قطعاً نہیں. تو بعض دفعہ کہہ دینا کہ سلمان ابھی میں بنا کے دوں، اس نے کہنا نہیں ماما جان کوئی بات نہیں، ابھی ٹھہر کے کھا لیتے. ایک دم ایسے نرم مزاجی سے بات کرنی، پیار سے بات کرنی. کبھی غصہ نہیں دکھایا اس نے. تو نہ ہی کبھی یہ یاد آتا ہے کبھی غصے سے بولا ہو یا یہ کہا ہو کہ میں تو یہ چیز نہیں کھاتا، مجھے یہ منگوا کے دیں یا یہ بنا کے دیں. قطعاً نہیں، بالکل نہیں کہا اس نے کبھی. ماں کی حص زیادہ اللہ نے بنائی ہے. تو آخری چھٹی میں آپ کو کہیں لگا کہ اس دفعہ یہ جو اس کی اب نارمل حرکتیں ہیں پہلے جیسی نہیں ہیں، تو ماں کو لگا کچھ شک ہوا کہ میرا بیٹا کہیں